چلیں وہ کتب و پھر کل کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کہ کوئی الہ نہیں، الا ہو سوائے اس کے، یا اللہ کا معنی مگر بھی کرتے ہیں، مگر وہی ہے، مگر وہی ہے. اللہ کا معنی مگر بھی کر سکتے ہیں، سوا بھی کر سکتے ہیں، سوائے اس کے یا مگر وہی ہے. الحی زندہ ہے، القیوم اور قائم رکھنے والا ہے نظام کو، دنیا کے نظام کو قائم رکھنے والا ہے. لا تأخذہ نہیں پکڑتی اس کو سنۃ اونگ ولا نوم نہ نیند، یعنی نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی. لہو اسی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ ہے آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو کچھ ہے زمین میں. ما کا معنی جو کچھ. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے وہ ذات، کون ہے وہ، من میں نے کون، ذا الذی وہ، یشفع کہ جو سفارش کر سکے، عندہ اس کے پاس، الا بإذنہ سوائے اس کی اجازت کے، یا مگر اس کی اجازت کے ساتھ. یہاں بھی اللہ ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. حضور بھی نہیں کر سکیں گے تو باقی حافظ حاجی وہ تو بات کی بات ہے. حضور بھی کو بھی اللہ اجازت دیں گے تو آپ بولیں گے. یعلم جانتا ہے وہ، ما بین ایدیہم جو کچھ پہلے ہو چکا ہے، وما خلفہم اور جو بعد میں ہوگا. پہلے بھی جو ہو چکا ہے اور ہمارے بعد بھی جو کچھ ہوگا. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء اور نہیں احاطہ کر سکتے، یعنی گھیراؤ میں نہیں لے سکتے، بشیء کچھ بھی، من علمه اللہ کے علم میں سے، الا بما شاء مگر جتنا اللہ چاہے. یعنی کہ اللہ کا جو علم ہے اس کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا کہ اللہ کے علم کو لے لے، اس کے علم کا گھیراؤ کر لے، احاطہ کر لے. ہاں اللہ کسی کو دے دے تو ٹھیک ہے، تو کوئی خود بخود کہے جی میں اللہ کا علم لے لوں، ایسا نہیں ہے. اللہ جتنا دیتا ہے، جس قدر دیتا ہے اتنا ہی بندے کو ملتا ہے. تو سب سے زیادہ حضور کو دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان سے کم پیغمبروں کو، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم. ولا یحیطون بشیء اور نہیں احاطہ کر سکتے یا نہیں حاصل کر سکتے، بشیء کچھ بھی، من علمہ اللہ کے علم سے، الا بما شاء مگر جو اللہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض گھیراؤ کیا ہوا ہے، وسع، وسع کا معنی وسیع بھی ہوتا ہے، کھلا بھی ہوتا ہے، اور گھیراؤ کرنا یہاں مناسب لگے گا. گھیراؤ کیا ہوا ہے، کرسیہ اس کی کرسی نے، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا. تو وسیع بھی کر سکتے ہیں کہ اس کی کرسی وسیع ہے آسمانوں اور زمینوں کو، یعنی ان سے زیادہ وسیع ہے. مطلب جو کرسی ہم اردو میں بولتے ہیں وہی لفظ ہے یہ؟ لفظ تو ہمارے سمجھانے کے لیے وہی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے اس کی ہم اس کو نہیں جانتے دنیا میں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی جو کرسی ہے نا، اس کے نیچے سارے زمین اور آسمان ہیں، تو آسمان اور زمین اس کے نیچے ہیں. اب اس کرسی کی حیثیت کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. یہ سورۃ آل عمران کے شروع میں آ رہا ہے کہ کچھ آیتیں قرآن کی محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں. متشابہ وہ ہیں جس کو تم دنیا میں نہیں سمجھ سکتے. من اللہ کی ذات کیسی ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، نہ مثال دے سکتے ہیں ہم کہ فلاں پہاڑ جتنا ہے یا اللہ فلاں، یہ گناہ ہے. ہاں اللہ کی صفتیں ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں ہم، اللہ کی قدرت اتنی ہے، اللہ کا علم اتنا، اس کی مثالیں بھی علماء نے دی ہیں. لیکن ذات کی کوئی مثال نہیں کہ اللہ اتنا بڑا ہے جتنی فلانی چیز بڑی ہے، ایسے نہیں ہے. تو اسی طرح اللہ کا ہاتھ آتا ہے قرآن میں، لیکن کیسا ہاتھ ہے ہم اس کو نہیں جانتے، اس کی کیفیت اللہ نے چھپائی ہوئی ہے. تو اب یہ اللہ کی کرسی ہے اور اس نے آسمان اور زمین کو گھیرے میں لی ہوا. اب اس کی تفسیر ہمیں کسی کو معلوم نہیں، کسی کو بھی معلوم نہیں کہ وہ کیسے ہے، کس طرح ہے، اور اس کے اندر سارے آسمان آ گئے، سارے زمین آ گئی، کیسے آ گئی یہ نہیں پتہ چلتا. ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی اس کو، حفظہما ان کی حفاظت، آسمانوں اور زمین کی حفاظت اللہ کو تھکاتی، ہاں اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی.
اتنے عرصے یہ سارا نظام چل رہا ہے سورج کا، ستاروں کا، چاند کا، اور یہ ذرا ٹکراؤ پیدا ہو جائے، آج کل سائنسدان بھی بتاتے ہیں، تو ساری کائنات درم برم ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ جائے۔ یہ سورج تھوڑا سا اوپر گیا ہے تو کتنی ٹھنڈ ہو گئی ہے، تھوڑا سا اور اوپر چلا جائے سارے مر جائیں، اور اسی طرح جب نیچے آتا ہے تو کتنی گرمی ہوتی ہے، تھوڑا سا بھی نیچے اور آ جائے تو سارے مر جائیں۔ لیکن اللہ نے سارے نظام کو ایک ترتیب سے رکھا ہوا، یہ مدار میں گھومتے ہیں، ذرا ٹکراؤ ہو جائے تو بہت بڑا دھماکہ ہو، قیامت ہو جائے، لیکن اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن اللہ کو کوئی تھکاوٹ ہو نہیں۔ جیسے آج کل کمپیوٹر کی دنیا ہے، دیکھو گھر بیٹھے بیٹھے کتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو آنا جانا بھی ختم ہو گیا، وہ تھکاوٹیں ختم ہو گئی۔ یہ ایک مثال ہے، اللہ کا بھی ایسا نظام ہے۔ ولا یعودہ، اور اس کو نہیں تھکاتی، حفظہما، آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت، وہو العلی العظیم، اور وہ العلی بلند ہے، العظیم عظمت والا ہے، یہ عظیم ہے، اردو میں عظیم بولا جاتا ہے، بلند ہے، عظیم ہے، یعنی بڑی ذات ہے۔ تو یہ تقریباً 9 جملے بنتے ہیں جی، ہر جملے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس کے ہر جملے کے اندر اللہ کی تعریف ہے، ہر جملے کے اندر۔ باقی ایک بات تو بڑی مشہور ہے، باقی تو مجھے اب ذہن میں نہیں، کہ اس سے حفاظت ہوتی ہے، اگر آدمی یہ رات کو پڑھ کر سو جائے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی گاڑی موٹر سائیکل کھڑی کی ہے، اس کو پڑھ کر اس پہ پھونک مار دیں تو یہ حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مطلب کہیں جا رہا ہے، کوئی ڈر اور خوف ہے، اس کے لیے بھی پڑھ کے چلے۔ ہاں پڑھ لیں، بالکل پڑھ لیں۔ یہ بھی مطلب ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو فرض نماز کے پڑھ لے، ہاں فرض نماز کے بعد جو پڑھے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان جو ہے وہ صرف موت کا فاصلہ ہے۔ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے، ہر نماز کے بعد معمول بنا لینا چاہیے۔ باجماعت فرضوں کے بعد یا اکیلا پڑھ رہا ہے؟ اکیلا بھی فرض پڑھا ہے نا، جب بھی فرض نماز پڑھو، اکیلے پڑھو یا جماعت کے ساتھ، تو اس کو پڑھ لو۔ میں تو پڑھتا ہوں، میرا تو معمول ہے بڑا پرانا۔ نہیں تو کچھ ایسا بھی ہے، کچھ کہتے ہیں جی وہیں بیٹھ کے پڑھنا ضروری ہے۔ بہتر ہے، جیسے تہجد کی نماز ہے، بہتر ہے کہ سو کر اٹھیں پھر پڑھیں، لیکن یہ نہیں کہ وہ ضروری ہے، ضروری اور چیز ہوتی ہے اور کسی چیز کا ادا ہو جانا یہ اور ہوتا ہے، تو ضروری نہیں ہے تو بہتر ہے۔ ویسے اگر کوئی مجبوری بن گئی ہے تو اٹھتے اٹھتے راستے میں پڑھتے جائیں، فرض نماز پڑھ۔ جیسے فرض نمازوں میں ہم صف بندی میں کھڑے ہیں، جی تو ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بندہ اٹھ کے پیچھے ہو جائے، ہاں آسانی کی خاطر وہ کوئی مسئلہ نہیں، دوسروں کو بھی آسانی مل جائے۔ ہاں بالکل وہ کوئی مسئلہ، یہ پوچھ رہا ہاں وہ کوئی نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پڑھنی چاہیے ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد فوراً پڑھ لے بندہ بیٹھے بیٹھے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کہ نہیں ہے کوئی الہ الا ہو مگر وہی ہے، الحی زندہ ہے، القیوم قائم رکھنے والا ہے نظام کو، لا تأخذہ نہیں آتی اس کو سنۃ اونگ، ولا نوم اور نہ نیند، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ بھی آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو کچھ ہے زمین۔ من ذا الذی یشفع عندہ کون ہے جو سفارش کر سکے، عندہ اس کے پاس، الا باذن مگر اس کی اجازت کے ساتھ، یعلم جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو پہلے ہو چکا، وما خلفہم اور جو بعد میں ہوگا، ولا یحیطون بشیء اور نہیں احاطہ کر سکتے، نہیں حاصل کر سکتے کچھ بھی، من علمہ اللہ کے علم سے، الا بما شاء مگر جو اللہ چاہے، وسع کرسی السماوات والارض گھیرے میں لیا ہوا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں کو اور زمین کو، ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی اس کو، حفظہما ان کی حفاظت کرنا، وہو العلی وہ بلند ہے، العظیم عظیم ہے۔ اس کا الگ الگ ترجمہ کیا ہے؟ بینہ اور ایدی، بینہ کا